میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے صرف 3 الفاظ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے سچ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یقیناً آپ میرے موضوع تک پہنچ گئے ہوں گے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا نور علی نور، کہ نور کے اوپر نور ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے قرآن مجید کو اٹھایا، شروع سے پڑھنا شروع کیا۔ جب میں پہنچا 58واں سپارہ سورۃ نور رکوع نمبر 5، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نور علی نور۔ میں آ کر یہاں رک گیا۔ میں نے کہا پہلے اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نور کے اوپر نور ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نور کے اوپر نور ہے؟ اس کا کوئی معنی یا اس کا کوئی مطلب یا اس کا کوئی مفہوم یا اس کا کوئی مجھے پریکٹیکل بتا دے یا کوئی مجھے مثال دے دے تو پھر مجھے سکون ملے گا، میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ تو میں چند علماء کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا یار اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نور کے اوپر نور ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، عالم دین لوگ ہیں، میں تو ایک ان پڑھ جاہل نکما اور خون ذہن ہوں، میں تو صحیح ہوں، آپ عالم دین ہیں، مجھے بتائیں اللہ کریم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ نور کے اوپر نور ہے، اگر آپ اس بارے میں کچھ جانتے ہیں تو مجھے سمجھائیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ انہوں نے کہا اس آیت کو آگے پیچھے پڑھ لو، آپ کو سمجھ لگ جائے گی۔ میں نے کہا اگر مجھے سمجھ آتی بات تو میں آپ سے کیوں پوچھتا۔ پھر اس نے جواب دیا کہ اس نے مختلف تفسیروں کا نام لیا، تبیان القرآن، در منصور، تفسیر مظہری، الغرض، تمام تفاسیرات کا اس نے نام لیا۔ سب کو کھولو، آپ کو بات کہیں نہ کہیں مل جائے گی۔ میں نے کہا اگر مجھے سمجھ آتی تو میں آپ سے کیوں پوچھتا۔ الغرض دوسرے کے پاس میں گیا، اس نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی کوشش کے ساتھ مجھے ایک بات نکال کر دی ہے۔ اس نے جو بات نکال کر دی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے حضور کی ذات کے اوپر قرآن مجید نازل کیا، یہ ہے نور کے اوپر نور۔ میں نے کہا چلو آپ کی بات صحیح ہے، لیکن میرا دل مطمئن نہ ہوا۔ میں نے کہا نہیں، اس بات کو ڈھونڈنا ہے کہ نور کے اوپر نور کیسے ہے۔ میں نے بڑا غور کیا، تدبر کیا، سوچ وچار کی۔ پھر میں نے کہا کہ ایک مستری ہوتا ہے، وہ لوگوں کے گھر بناتا ہے، ایک کمرے کے اوپر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، مسجد کے اوپر دوسری، تیسری، چوتھی مسجد، ایک منزل کے اوپر دوسری، تیسری منزل بناتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے مستری۔ یہ کمرے کے اوپر کمرہ بنا سکتا ہے، کیا وہ خالق نور کے اوپر نور کو پیدا نہیں کر سکتا ہے؟ پھر مجھے تھوڑا حوصلہ ہوا لیکن میرا دل مطمئن نہ ہوا۔ میں نے کہا اس بات کو سمجھنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، مجھے کوئی مثال دے، مثال سے سمجھا دے، یا مجھے کوئی پریکٹیکل دیکھ کر مجھے بتا دے تو میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ الغرض میں نے بزرگوں کی زندگی کے اوپر روشنی ڈالی، اولیاء کرام کے زندگی کے حالات پڑھے، شاید کہیں میں نے کہا اولیاء کرام نے کوئی مثال دی ہو یا کوئی کچھ بتایا ہو، اس حوالے سے کوئی بات کی ہو، لیکن اولیاء کرام نے بھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ پھر میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کو پڑھا تو یہی بات مجھے ملی حضور کے بچپن سے، کہ قصہ مختصر کر رہا ہوں کہ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ نور کے اوپر نور کیسے ہے۔ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ حضور کو اپنے گھر میں لے آئیں، تو اس سے پہلے ایک اور بات کہ پہلے یہ رواج تھا عرب میں، بلکہ پوری دنیا میں، ہم بھی گھروں میں دیے جلاتے تھے، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے دیے جلائے ہیں، تو وہ دیے جلاتے تھے۔ تو ایک دن ارد گرد کے لوگ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ تو پہلے بہت بڑی غریب تھیں، اب آپ امیر ہو گئی ہیں کہ آپ کے گھر میں ساری رات دیا جلتا رہتا ہے، آپ کے گھر میں ساری رات روشنی رہتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ نے فرمایا جس دن سے میں اس بچے کو گھر میں لے کر آئی ہوں تو اس دن سے میں نے دیے جلانے چھوڑ دیے ہیں، یہ اس بچے کے نور کی روشنی کی وجہ سے میرا گھر روشن رہتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ صرف تیرا گھر روشن نہیں رہتا، تیرے گھر میں جو روشنی ہوتی ہے اس روشنی سے ہمارے گھر بھی روشن ہوتے ہیں۔
تیرے گھر میں جو روشنی ہوتی ہے اس روشنی سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ارے حضور کے نور کی روشنی سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ جس کے سینہ کے اوپر حضور سوتے رہے لیٹے رہے، کیا حضور کا سینہ اس ذات کو فائدہ نہیں دے گا؟ جس کے نور کی روشنی سے لوگ فائدہ حاصل کریں، کیا جس کے سینے کے اوپر حضور لیٹے رہے سوتے رہے، کیا حضور کی ذات، حضور کا جسم اطہر اس ذات کو فائدہ نہیں دے گا؟ عقل والوں کو اشارہ کافی ہے، لیکن یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ حضرت معلمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پنگھوڑے میں تشریف فرما تھے، پنگھوڑے میں تشریف فرما تھے تو میں نے دیکھا اچانک حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں کو حرکت دے رہے تھے، اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے تھے۔ میں نے دیکھا، میں نے بڑا تعجب کیا، بڑی حیران ہوئی کہ حضور کیا کر رہے ہیں۔ پھر میں نے سوچا شاید پنگھوڑے کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہوگی جس کے ساتھ حضور کھیل رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کو حرکت دے رہے ہیں۔ حضرت معلمہ سعدیہ فرماتے ہیں، میں حضور کے پاس آ گئی، میں نے کوئی ایسی چیز نہ پائی پنگھوڑے کے ساتھ جس کے ساتھ حضور کھیل رہے ہوں۔ پھر میری نظر اچانک اوپر پڑی آسمان پر، تو میں نے دیکھا چاند بھی حرکت کر رہا ہے۔ جس طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ اٹھاتے ہیں، حرکت دیتے ہیں ہاتھ کو، چاند بھی اسی طرف چلا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ وقت میں یہ دیکھتے ہی، کبھی میں حضور کی طرف دیکھتی، کبھی میں چاند کی طرف دیکھتی، جس طرف حضور ہاتھ اٹھاتے چاند بھی اسی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ ہے نور کے اوپر نور۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور ہماری مثل ہیں، ارے تمہارے اشارے سے تو ایک بلب حرکت بھی نہیں کرتا، جس کو تمہاری ہم جنس نے بنایا ہے۔ حضور کی ذات تو وہ ہے، حضور اشارہ کریں تو سورج پہاڑ پر آ جائے، حضور اپنے ہاتھ کو حرکت دیں تو چاند بھی حرکت کرنا شروع کر دے۔ حضور کی ذات وہ ذات ہے، حضور کی ذات وہ ذات ہے، اگر ہاتھوں کو اشارہ دیں تو اللہ کریم اپنے چاند کو بھی حرکت کر دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ مٹی کو کھلونے بھی مٹی کے ملتے ہیں۔ اللہ کریم نے اپنے نور کو نور کا کھلونا عطا فرمایا، یہ ہے نور علی نور، نور کے اوپر نور۔ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، مشہور زمانہ روایت ہے، آپ نے بڑے بڑے علماء سے سنی ہے، لیکن میں نے باقاعدہ اس کو 2 تفسیروں میں پڑھا ہے، اس لیے میں بات عرض کر رہا ہوں، کیونکہ میرے موضوع کے ساتھ سلیکٹ ہے، اس لیے میں اس کا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ نمرود ایک دنیا کا سب سے پہلا بادشاہ تھا، سب سے بڑا بادشاہ تھا، اس کے پاس بہت مال دولت اللہ کریم نے اس کو دیا تھا، اور اس کو اللہ کریم نے 800 سال عمر دی تھی۔ 400 سال اس کے عزت کے ساتھ گزرے اور 400 سال ذلت میں گزرے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت موجود تھے۔ ایک دفعہ کاش سالی پڑ گئی تو لوگ نمرود کے پاس جاتے، ان سے کھانے پینے کی چیزیں لے آتے، وہ ان لوگوں کو خزانہ دیتا، ان سے پہلے پوچھتا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر وہ لوگ کہتے کہ ہمارا رب تو ہے تو وہ اس کو خزانہ دیتا، جو کہتا کہ ہمارا رب کوئی اور ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو اس کو خالی ہاتھ بھیج دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن چل پڑے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نمرود کے پاس گئے تو نمرود نے پوچھا کہ تیرا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم کی طرف دیکھا اور بڑا حیران ہوا کہ کہا ساری دنیا مجھے رب مانتی ہے، تو کون ہے؟ تو کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اگر تیرا رب اللہ ہے تو مجھے اپنے رب کی کوئی علامت بتائیں، کوئی نشانی بتائیں۔ قرآن مجید گواہ ہے، قرآن مجید نے فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے۔ نمرود نے جب یہ بات سنی، نمرود نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ کوئی مشکل کام ہے؟ نمرود نے مختلف روایتیں ہیں، میں ایک بیان کر کے آگے چلوں گا۔ نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں،
ایک راہگیر کو پکڑ کر اس کو شہید کر دیا اور ایک کو قید خانے سے نکال کر رہا کر دیا اور کہا قال انا احجی و امید، اے ابراہیم یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، دیکھو میں نے ایک کو زندگی دے دی ہے اور ایک کو موت دے دی ہے، یہ کام تو میں کر سکتا ہوں، لہٰذا میں خدا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا اس کو میں نے ایک دلیل دی ہے، اس نے اس کا معنی الٹ سمجھا ہے، اب میں اس کو ایسی دلیل دوں گا جس کا یہ رد نہ کر سکے گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا قال انا احیی و امید قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، فأتی بہا من المغرب، اگر تو رب ہے تو تو سورج کو مغرب سے نکال، اگر تو دعویٰ کرتا ہے رب ہونے کا تو سورج کو مغرب سے نکال۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ خیبر کا مقام ہے، مولا علی کی گود ہے، حضور علیہ السلام کا سر مبارک ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے، مولا علی کبھی حضور کی طرف دیکھتے ہیں کبھی سورج کی طرف دیکھتے ہیں، افسوس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو مبارک آئے تو آنسو مبارک حضور علیہ السلام کے چہرے کے اوپر گرے تو حضور علیہ السلام بیدار ہو گئے۔ جب حضور نے دیکھا مولا علی رو رہے ہیں تو حضور نے کہا ما یبکیک یا علی، اے علی تجھے کس چیز نے رلایا ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ حضرت مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور دوسری طرف اس کے رسول کا حکم ہے، میں کس کی بات مانوں؟ اس لیے میں رو رہا ہوں، سورج غروب ہو رہا ہے، میں نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، میری نماز قضا ہو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے بہت خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا مولا علی پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، نماز بھی میری ہے، تو بھی میرا ہے، سورج بھی میرا ہے، رب تعالیٰ بھی میرا ہے، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، تو بتا ادا پڑے گا یا قضا پڑے گا؟ حضرت مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں قضا نماز پڑھوں تو مجھے مولا علی کوئی نہیں کہے گا، یا رسول اللہ میں نماز ادا پڑھوں گا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی شہادت والی انگلی کے ساتھ سورج کو اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا۔ تو حضرت مولا علی نے عصر کی نماز ادا پڑھی۔ حضور کو اپنے مثل کہنے والے خاص کر یہ آپ کی نظر بات کر رہا ہوں کہ حضور کی ذات تو وہ ہیں جو اشارہ کریں تو ڈوبا ہوا سورج واپس کر سکتے ہیں، حضور اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، حضور اشارہ کریں تو چاند حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ارے تو حضور کی ذات کا کس طرح مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہم کیوں نہ کہے ڈٹھے کھول قرآن دے ورک سارے، ڈٹھے کھول قرآن دے ورک سارے، تیری شان جیاں نے کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، کہندا رات دن ایو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا۔ ارے حضور کی ذات تو تمام ذاتوں سے افضل، حضور جس جماعت میں تشریف لائے وہ جماعت تمام جماعتوں سے افضل، حضور علیہ السلام کا گھرانہ تمام گھرانوں سے افضل۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، حضور کے اہل بیت تمام دنیا سے افضل۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، حضور کے صحابہ تمام کائنات سے افضل۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فی مقام آخر والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، حضور کی امت تمام امتوں سے افضل۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، حضور کا دین تمام دینوں سے افضل۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا،
حضور کی کتاب تمام کتابوں سے افضل، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ حضور جس شعر میں تشریف لائے وہ شعر تمام شعروں سے افضل، لا اقسم بهذا البلد۔ حضور جس زمانہ میں تشریف لائے وہ زمانہ تمام زمانوں سے افضل، والعصر۔ حضور کا خزانہ تمام خزانوں سے افضل، انا اعطیناک الکوثر۔ حضور کی نماز تمام کی نمازوں سے افضل، حضور کی قربانی تمام کی قربانی سے افضل، فصلی لربک وانحر۔ حضور کا چہرہ تمام چہروں سے افضل، حضور کی زلفیں تمام کی زلفوں سے افضل، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ حضور کا ٹھکانہ تمام ٹھکانوں سے افضل، الم یجدک یتیما فآوی۔ حضور کی آنکھ تمام کی آنکھوں سے افضل، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ حضور کا سینہ تمام سینوں سے افضل، الم نشرح لک صدرک۔ حضور کا ہاتھ تمام ہاتھوں سے افضل، ید اللہ فوق ایدیہم۔ حضور کی بیعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیعت، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ حضور کی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ حضور کا بولنا خدا کا بولنا، وما ینطق عن الهوى۔ حضور کا کلام خدا کا کلام، حضور کا قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ارے جس کی شان کی گویاں اتنے قرآن مجید دے رہا ہے تو اس کی شان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہر کوئی کہے تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔